على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 28 اگست بروز سوموار 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے کتاب الفتن۔ اس کی آج یہ قسط نمبر 3 ہے، اور باب فی المعجزات، اس کی آج حدیث نمبر بھی 3 ہے اس لحاظ سے۔ اور حدیث ہے جناب عن انس قال سمع عبداللہ بن سلام بمقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ درختوں سے پھل اتار رہے تھے، تو وَهُوَ فِي أَرْضٍ يَخْتَرِفُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زمین سے ایک جگہ درختوں سے پھل اتار رہے تھے، اچانک خبر آ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آ چکے ہیں، یعنی ان کو ہجرت کی خبر مل گئی کہ حضور آ گئے ہیں۔ اور یہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حتیٰ کہ یہودیوں کے جو ٹاپ 10 علماء تھے ان میں یہ شامل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 10 یہودی علماء کلمہ پڑھ لیں تو پوری دنیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ ان میں سے بس 1-2 نے پڑھا، تو پتہ چلا عالم کسی مذہب کا ٹھیک ہو جائے تو سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جی ہاں، عالم ہی خراب ہوں، مالدار ہی خراب ہو جائیں، درویش بھی خراب ہو جائیں، یعنی پیر، تو اس معاشرے کو کوئی بچا سکتا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، الا یہ کہ یہ تینوں طبقے توبہ کر لیں۔ مالدار یعنی حکمران، اس میں حکمران مالدار بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے، پیر صاحبان جو اپنے آپ کو درویش کہلاتے ہیں، اور علماء جو اپنے آپ کو وارثان انبیاء کہلاتے ہیں، یہ ٹھیک ہونے چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے عبداللہ بن سلام۔ فقال انی سائلک عن ثلاث، کہنے لگے جی میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، لا یعلمہن الا نبی، ان کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا، نبی ہی جانتا ہے، یعنی یہ آپ کے نبی ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، میرے 3 سوالوں کا جواب دے۔ تو آپ نے اجازت دی، تو اس نے پہلا سوال کیا کہ فما اول اشراط الساعۃ، مجھے بتائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہوگی۔ یہاں مراد ہے قیامت کی پہلی بڑی نشانی، جس سے پتہ چلے کہ اب قیامت قریب آ رہی ہے۔ دوسری، وما اول طعام اہل الجنت، جنتیوں کو جنت میں پہلا کھانا کون سا دیا جائے گا جنتیوں کو۔ اور وما ينزع الولد الى ابیہ او الى امہ، کہ بچہ یا تو ماں کے مشابہ ہوتا ہے یا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یا تو دادکوں پر شکل جاتی ہے یا نانکوں پر چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو قال اخبرنی بہن جبریل انفن، یہ آنفن بھی پڑھا جا سکتا ہے، مد کے ساتھ انفن بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو نے سوال کیا نا، تو ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں، ابھی، اور انہوں نے مجھے خبر دے دی ہے، یعنی تینوں سوالوں کے جواب مجھے مل گئے ہیں، اللہ نے عطا فرما دیے ہیں، جبریل امین لے کر آ گئے ہیں۔ اب سنو تمہارے تینوں سوالوں کا جواب۔ فرمایا اما اول اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ فنار تحشر الناس من المشرق الی المغرب، کہ ایک آگ اٹھے گی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی، ایک بہت بڑی کوئی آگ اٹھے گی، تو یہ قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اب اس میں شرح میں بڑا لمبا کلام ہے،
اور میں وہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ تسی بھی باقی دے نہ رہو تے کلا میں رہ جاواں تے گلیاں ہو جان سنجیاں دے وچ مولوی یار پھرے ہیں، اس لیے اتنی لمبی بحث تو کرنی نہیں۔ علماء نے اس کی اختلاف ہے کہ آیا یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، تو بعض کے نزدیک ہو چکی ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں، اور بعض کے نزدیک ابھی ہونے والی ہے۔ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آگے جناب حضور پاک صلی اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبَدِ حُوتٍ وَإِذَا سَبَقَ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں جو پہلا کھانا ہے وہ آپ نے فرمایا کہ بھائی مچھلی کے جگر کا زائد حصہ، جو مچھلی کے جگر کا وہ حصہ جو جگر سے علیحدہ لٹکا ہوتا ہے اور وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں کھلائے گا، پہلا کھانا۔ اب یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ مچھلی ہے جس کی پیٹھ پر اللہ نے زمین کھڑی کر رکھی ہے۔ ساڑی والی مچھلیاں نہیں ایڈیاں یہ نہیں جہاں امن آباد کے بازار چ لگدیاں نے نا، یہاں دی ذکر نہیں ہو رہا، یا پھر وہ جنت کی خاص مچھلی ہوگی اور اس کا خاص یہ حصہ ہوگا اور خاص ہی ذائقہ ہوگا جس کا دنیا میں تصور ہو سکتا نہیں۔ بہرحال یہ بتا دیا جی۔ تیسری بات جو تھی وہ آپ صلی اللہ، آپ بھی پڑھا کریں یار اچھی طرح، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَإِذَا سَبَقَ مَرْرَجُلِ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ مَعَ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ، آپ نے فرمایا کہ جب عورت اور مرد ملتے ہیں، اس میں اگر پانی مرد کا غالب آ جائے، اگر پانی مرد کا یعنی مرد پہلے فراغت نہ حاصل کرے، عورت پہلے فارغ ہو جائے اور غالب مرد کا پانی آ گیا، تو بچہ جو ہے وہ ددیال پہ جائے گا، چاچے تائے ادھر چلا جائے گا، باپ کے مشابہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر عورت کا پانی مرد پر غالب آ جائے کہ مرد پہلے فارغ ہو جائے عورت بعد میں ہو، پانی اس کا غالب آ گیا تو یہ بچہ نانکوں کے مشابہ چلا جائے گا۔ باقی بیٹی اور بیٹا دینے والا تو اللہ ہے، اس میں کوئی مردانگی شردانگی کا چکر ہے، بولو تو صحیح بھائی، یہ کس کے ہاتھ میں ہے سسٹم ہے؟ اللہ کے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہے تو بیٹے عطا فرمائے چاہے تو بیٹیاں عطا فرما دے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اب تینوں سوالوں کے جواب ہو گئے، آپ کو بھی مل گئے نہیں مل گئے؟ تینوں سوالوں کے جواب آپ کے علم میں آ گئے نا جی۔ تو پھر جب یہ سوال مکمل ہوا جواب تو قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، تو سیدنا عبداللہ بن سلام پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ایک تو یہ روایت ہے، یہ بخاری شریف میں ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ ایک حدیث ہے کہ یہ جب اس سوال کرنے سے پہلے جو ہی یہ مجلس میں داخل ہوئے نا، اس وقت سرکار بھی صحابہ کو فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالارحام اور وصلی باللیل والناس نیام، کہ لوگوں کو روٹی کھلایا کرو، سلام عام کیا کرو، آپس میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز مصلی پر آ کے ادا کیا کرو۔ فرمایا یہ چار کام کرو گے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے، تدخل الجنت بدار السلام۔ تو یہ کلام سن کے ہی ان کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، واقعی، کیونکہ ایسا کلام کوئی نبی کے بغیر بول سکتا نہیں۔ پھر یہ بعد میں سوال کیے اور فوری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو اب چونکہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہتن، کہ یا رسول اللہ یہ جو یہودی قوم ہے نا یہ بہتن، بہت زیادہ بہتان لگانے والی ہے، بہت زیادہ پراپوگنڈے میں، بہتان درازی میں، الزام درازی میں یہودیوں سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا آج بھی۔ پراپوگنڈے کی کیا بات ہے جناب، جس کو چاہا مجاہد بنا دیا اور جس مجاہد کو چاہا دہشت گرد بنا دیا۔ یہ سب یہودی لابیوں کی کارستانی ہے۔ کبھی اسامہ بن لادن ہیرو ہوتا ہے اور کبھی زیرو ہوتا ہے، کبھی صدام حسین وہ جناب امریکہ کا یار ہوتا ہے
اور کبھی امریکہ کا دشمن ہوتا ہے. تو یہ سارا طالبان تو خیر کھلے دشمن ہیں, انہوں نے تو بھگایا ہے. نہیں, طالبان نے تو ان کو بھگایا ہے. انہوں دی پیدا کرنے کی ضرورت, انہوں نے انہوں دا پیدا ہونا بند کر چھڑے ہے. روس سے تو ٹکرائے ہیں وہ. خیر آپ ادھر نہ توجہ کرائیں. کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ, یہودی بہت زیادہ بہتان لگانے والی قوم ہے. وَإِنَّهُمْ إِن يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِ مِن قَبْلِ, کہ یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے, میرے اسلام کے ظاہر کرنے سے پہلے, ان تسألہم یبہتوننی, کہ وہ مجھ پر اسلام لانے سے پہلے میرے بارے میں آپ ان سے سوال کر لیں. وہ میرے اوپر کوئی الزام پر جو ہی ان کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوا ہوں تو انہوں نے مجھ پر بہتانوں کی بارش کر دینی ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. فقال ای رجل فجاءت الیہود, اسی وقت ایک یہودی آ گیا حضور کی مجلس میں نا. تو پتہ چلا کہ یہودی بھی آتے تھے اور عیسائی بھی. کل کو میرے کو اور مسلک دا آ جائے تو مہربانی کر کے فتوا نہ لایا جائے. تواڈے فتوے ڈاڈے ہوندے نے, پویں شریعت تو باہر ہون پر ہوندے تکڑے نے. ساڈے فتویاں دا تو پرواہ کوئی نہیں. ماشاءاللہ جنہیں مرضی مولوی لا جاوے, کسی دی کن تے بھی خارش نہیں ہوندی. تسی لا دیو تو ساڈی تو ہن ٹٹن والی ہو جاندی ہے. تواڈے فتویاں دا بھار چک سکدے نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں بھئی کوئی اور آ جائے مسلک کا مذہب کا بندہ تو حرج کی بات ہے. اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے کہ فجاءت الیہود, ایک یہودی آ گیا. فقال ای رجل عبداللہ بن سلام فیکم, حضور نے اس سے پوچھا بھئی عبداللہ بن سلام تم میں کیسا بندہ ہے. ابھی اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ گیا. چنانچہ پوچھا تو قالو, کہنے لگا جناب خیرنا وابن خیرنا, ہاں وہ خود بھی بڑا اعلیٰ ہے, اس کا ابا بھی بڑا اعلیٰ ہے. اور آگے سنیے وسیدنا وابن سیدنا, اور خود بھی ساڈا سردار ہے اور ان دا ابا بھی ساڈا. ہاں جی, پیو پتر دونوں ٹھیک نے. قال ارأیتم ان اسلم عبداللہ بن سلام, اگر تم دیکھو کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا تو تیری کیا رائے ہے. قالوا اعاذہ اللہ من ذالک, اس نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا ہمارا بڑا عالم اور مسلمان ہو جائے. تو فخرج عبداللہ, حضرت عبداللہ باہر آ گئے, وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا, باہر آ گئے. فقال اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ, کہ میں بھائی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو فقالو, وہ یہودی بولا, کہنے لگا شرنا وابن شرنا, تو ہی بڑا شریر ہے تو تیرا ابا بھی بڑا شریر ہے. ایسے یہودیت ہے. میں نہیں سی سنی ہویا تو بڑی جناب شان و شوکت, اور جو ہی سنی ہویا تو پھر ایسے ایسے جھوٹ بولے بھابیا نے, توبہ توبہ. اور کیا جی 10 لاکھ روپیہ سی 50 لاکھ روپیہ سی اندے پال, اسی حساب منگیا سنی ہو گیا. کسی نے کہا جی اے گل ہوئی تاں سنی ہویا, کسی نے کہا جی اے گل ہے ہن جماعت نے انہوں بلانا سی اور مجلس شورا چ حساب کتاب ہونا سی, یہ بچن واسطے. میں کیا بچن واسطے, میں بارڈر کراس کر گیا, مقدمہ کرو جڑا تہاڈا لین دین کرنا ہے. ایسا چکر ہی نہیں تھا مسجد میں بیٹھا ہوں. 10 لاکھ تو کیا 10 روپیوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا, بلکہ وہ وہابی اجے زندے نے جنہوں نے ساڑھے پیسے دینے نے, اور وہ میرے سنی ہونے دے چکر چوں جی مار گئے. اے الٹ کہانی. تو یہ یہودیت ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو کہنے لگا جی شرنا وابن شرنا, یہ تو خود بھی بڑا بھیڑا ہے, ابا بھی بڑا بھیڑا ہے, خود بھی بڑا گھٹیا انسان ہے اور یہ والد بھی بڑا گھٹیا ہے. تو فانتقصوہ وقال هذا الذي كنت اخاف یا رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیے یہی مجھے خوف تھا کہ یہ میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے, بہتان درازی شروع کر دیں گے. بہرحال اس سے پتہ چلا کہ کسی کے بارے میں غلط بات کہنا یہ یہودی کی صفت ہو سکتی ہے, مسلمان کی صفت ہے. کہ ابھی تو 2 گھنٹے لمحے پہلے تعریف کر رہا تھا, اب شریر شریر کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی بات ہے.
تو جس میں جتنی بات ہو اتنی ہی کہنی چاہیے، زیادہ بڑھا کر بہتان لگانے کی ضرورت ہے اور بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اب بہتان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے کسی پر گھٹیا الزام لگانا، یہ بھی بہتان ہے، بولو یہ بھی جی، اس نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، قتل کیا ہے، یہ بھی بہتان ہے، 80 کوڑے سزا ہے اس کی۔ اور ایک یہ بھی بہتان ہے کہ بندہ اس کلیبر کا نہیں ہے، اس درجے کا، اور اسی چوکے میں جناب کر چڑھے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، شیخ الحدیث ہے۔ میں کروڑ پکا بیان کرنے گیا تو اس نے وہ کہا جی شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، اور اتنے اتنے بڑے مجھے لقب دیے، اب تشریف لاتے ہیں، میں اٹھے ہی نہیں۔ کہنے لگا ہو جی خطاب کرو، میں کہا جندہ نہ لیا جی انہوں لے آؤ، میں تو ہے ہی نہیں، اللہ دی قسم۔ میں نے اس کی بےزتی کی، میں نے کہا تجھے شرم نہیں آ رہی مولوی صاحب؟ اتنے جو تو نے مجھے لقب دیے ہیں، میں تو شیخ الحدیث نہیں ہوں، میں تو شیخ التفسیر نہیں ہوں، ایک سبق بھی کبھی نہیں پڑھایا تفسیر کا، آپ نے یہ میری اتنی بے عزتی یہاں مجھے بلا کر کیوں کی؟ یہ بھی بہتان ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو محمد بن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی پاک کے صاحبزادے، انہوں نے جب پوچھا تھا ہاں کہ حضور کے بعد اعلیٰ کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر، اور انہوں نے کہا جی پھر فرمایا عمر۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اب جو جملہ سنانے لگا ہوں یہ شیعہ اور سنی دونوں کتب میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جائے، شیعہ کی نہج البلاغہ میں ہے، کہ مجھ کو علی کو ابو بکر پر کوئی فضیلت دیتا ہے تو فرمایا میں اس پر حد جاری کروں گا، حد مفتری، جھوٹ بہتان والی حد، 80 کوڑے۔ تو پتہ چلا یہ جتنے بھی ٹوں ٹوں کر رہے ہیں نا حضرت علی کو بڑھا چڑھا کر، کبھی نبی کے برابر کبھی خدا کے برابر، اور یہ جو ہمارے اندر بہروپی اور گھس بیٹھیے چھپے ہوئے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں جی نبی کے بعد علی علی ہے، علی ہی خلیفہ بلا فصل ہے، علی ہی وسیع رسول ہے خلافت کے معنی میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو جعلی سنی ہے ان کو حضرت علی کے ہاتھوں کوڑے پڑنے ہیں، اور حضرت مہدی جب آئیں گے تو انہوں نے انشاءاللہ ہر شہر کٹ کے چوکے چونا لٹکانا ہے۔ ایتھے گھنٹہ کر کم از کم گجرالے دے 80-90 مولوی لٹک جانے نے، کیونکہ حضرت مہدی حضرت علی دے پتر نے نا، انہوں دی اولاد چوں نے، تو ابے والا کام کرن گے یا نہیں کرن گے؟ 80 کوڑے انہوں پینے نے جڑے حضور تو بعد علی نو لیاندے نے، حضور تو بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، اور پھر مولا علی۔ اور دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی ترتیب بیان کی ہے وہ بھی یہی ہے، الصدیق فی الجنہ۔ پتہ نہیں ہے ندی اکھا تے رافضیت دی پٹی چڑھی ہے، وعمر فی الجنہ، پھر وعثمان فی الجنہ، پھر وعلی فی الجنہ۔ یہ ہن ترتیب حضور دس رہے ہیں کہ جنت میں بھی پہلے ابو بکر نے جانا ہے۔ تو بہرحال یہ بہتان کی 2 قسمیں ہوں گی، اور یہ طریقہ یہودیت کا ہے، اپنوں کو حد سے بڑھانا، کہ ابھی کہا جی خیرنا وابن خیرنا، سیدنا وابنی سیدنا وابن سیدنا، یہ ساڈا بھی سردار ہے، تیرا پیو بھی ساڈا سردار۔ تو حد سے بڑھانا بھی یہودیت ہے، اور کسی کو حد سے گھٹانا بھی یہودیت ہے۔ امتم وسطا، سانو اللہ نے معتدل بنایا ہے، نہ بالا ودھان دی لوڑ ہے نہ بالا گھٹان دی لوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔